جی معزز ناظرین، ہماری آج کی شخصیت ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں، ڈاکٹر شاہد اشرف۔ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ ہم ادبی سطح پر شہر میں آنے کی بات کر رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں معلوم کہ پنجابی ادبی محاذ میں گئے ہم یا بزم سناب رنگ میں، تو شاید میں بزم سناب رنگ میں گیا تھا، آپ شاید پنجابی ادبی محاذ میں۔ کتنے خوبصورت شاعر آیا کرتے تھے بزرگ ہمارے، یاد ہے کچھ پرانے نام آپ کے ذہن میں ہوں؟ ان دنوں شہر کے ادبی افق پر آصف دھیانوی صاحب، بابا جوہر جلندری صاحب، اچھا اس طرح بیکس بٹالوی صاحب، اچھا یہ ہمارے ایڈوکیٹ تھے طالب جلندری صاحب بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے، بھی آتے تھے، اور عظمت اللہ خان صاحب، اس طرح بڑے نام تھے۔ شفقت بٹالوی صاحب ہوتے تھے، شفقت حسین شفقت صاحب ہوتے تھے، پروفیسر شفقت حسین شفقت۔ تو یہ تہذیب جو ہم نے بزرگوں کی بھی دیکھی اور مشاعروں کی بھی دیکھی، وہ شاید آج کی نسل اس سے نا آشنا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس لیے ہی میں بزرگوں کے نام پوچھتا ہوں، تاکہ جو آج کی نسل ہے وہ ان ناموں سے کم واقفیت تو ہو نا ان کے ساتھ۔ آپ کو بتاتا چلوں، سلیم بیتاب صاحب کو میں نے دیکھا ہوا، کیونکہ آصف زیدی صاحب کے دوست تھے۔ ہم ابھی بہت بچپنے کے دنوں میں تھے، اگر آپ غلام محمد آباد میں رہتے ہیں تو گلشن کالونی سے آگے آئے نا، تو ہر گھر کے آگے ایک باغیچہ سا بنا ہوا، پلاٹ سا بنا ہوا، تو آصف زیدی صاحب کے گھر کے باہر بھی تھا ایک، تھوڑا سا نیچے جائیں تو بہت پیارا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ تو مجھے پھپھو جان جو ہے نا وہ چائے دینے کے لیے بھیجتی تھی، تو بانی رکن ہوتے تھے، غفور خان صاحب کا نام سنا ہوگا، وہ سلیم بیتاب اور ڈاکٹر آصف زیدی ایک دوسرے کو، آصف زیدی اور سلیم بیتاب صاحب ایک دوسرے کو شاعری سنا رہے تھے، اور اگر غفور خان صاحب نے کہا تھے وہ تنقید ہی کر سکتے تھے۔ تو یہ بزرگ ہیں ہمارے جن کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے جیسے بتایا اشرف امید صاحب، آپ کے والد محترم کا نام، میرے پاس ان کی کتاب آپ کی دی ہوئی پڑی ہوئی ہے میری لائبریری میں، اور میں کہتا ہوں آپ کے والد محترم کی افسانوں کی کتاب اس موسم میں آئی جب افسانہ ابھی شہر میں بہت کم تھا۔ احمد شہباز خاور تھے، ظہیر سلیمی تھے، اور ندیم باری صاحب تھے، اور آپ کے والد محترم اس سے پہلے لکھ رہے تھے، اور بے شک وہ ادبی دنیا میں منظر عام پہ نہیں تھے، مگر وہ گھر بیٹھے تخلیق کر رہے تھے۔ تو ان دنوں نا بڑی تہذیب تھی، ایک ضابطہ تھا اور ڈسپلن تھا، اور زندگی میں بھی اور لٹریچر میں بھی۔ اچھا یہ جو آپ کو شور و غوغا اور جو ہے نا وہ بے اعتدالی نظر آتی ہے، نہ مشاعروں میں تھی نہ زندگی میں تھی، اگرچہ وقت شاید سست تھا، لیکن اس کے باوجود ایک احترام تھا، اور جو تھا سینیارٹی کا ایک جو ہے نا وقار قائم تھا۔ تو ہم بڑی خوش نصیب نسل ہے کہ ہم نے پرانا زمانہ بھی دیکھا، مڈ کا بھی دیکھا، اور لمحہ موجود۔ واہ 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 واہ۔ اچھا اس طرح وہ بڑے نام جو شہر سے وابستہ ہیں، اور جن کے نام پہ آج بہت سی سڑکوں کے نام رکھے گئے ہیں، ہماری ان سے بالمشافہ ملاقاتیں، فرض کریں ایک نام فوری طور پہ میرے ذہن میں اختر صدیقی صاحب، ہم نے ان کی کمپینیوں میں مشاعرے پڑھے ہوئے، اب بچوں کو پتہ ہی نہیں اختر صدیقی صاحب، ان کا پتہ نہیں، اور توتی بولتا تھا طالب جلندری صاحب نام ہے، ایک ناز خیالوی صاحب، بالکل بڑے اہم لوگ تھے جو ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ اچھا جب تک یہ لوگ موجود تھے ہمیں احساس نہیں تھا کہ یہ کھو جائیں گے یا چلے جائیں گے۔ اب ان کے جانے کے بعد ایک بڑا خلا واقعہ ہوا ہے، وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ جنہوں نے اس ادبی روایت کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ دیکھیں ایک شاعر راتوں کو جاگتا ہے، تا دیر لکھتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے جس کا کوئی بینیفٹ بھی نہیں؟ واہ واہ واہ۔ وہ اصل میں اپنے اس عہد کی تاریخ کو کمپوز کرتا ہے، واہ واہ واہ۔ وہ اپنے ارد گرد کے سیاسی سماجی حالات کا تاریخ دان بنتا ہے، اور شعروں کے ذریعے سے یا افسانوں کے ذریعے سے اسے
اس عہد کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. معزز ناظرین، ایک شعر میں سناتا چلوں ڈاکٹر شاہد اشرف کا. میں جہاں جاؤں وہاں سب کو خبر کرتی ہے، ایک خوشبو میرے ہمراہ سفر کرتی ہے. میں شاہد اشرف سے کہوں گا کہ اپنے سننے والوں کو کوئی غزل سنائیں تاکہ شاعری کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. جی میں سنانا چاہتا ہوں. ایک غزل ہے. نہ چاہتے ہوئے آخر منا لیا خود کو. واہ واہ واہ. نہ چاہتے ہوئے آخر منا لیا خود کو، میں اٹھ کے جانے لگا تو بٹھا لیا خود کو. واہ 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 واہ. نہ چاہتے ہوئے آخر منا لیا خود کو، واہ 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 واہ. کے جانے لگا تو بٹھا لیا خود کو. کہیں کہیں سے بہت مختلف تھا سو میں نے، کہیں کہیں سے بہت مختلف تھا سو میں نے، تراش کر تیرے جیسا بنا لیا. واہ 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 واہ. کہیں کہیں سے بہت مختلف تھا سو میں نے، تراش کر تیرے جیسا بنا لیا خود کو. میں جو ہی گرنے لگا ہاتھ کر لیے پیچھے. واہ 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 واہ. میں جو ہی گرنے لگا ہاتھ کر لیے پیچھے، میں آدھا گر گیا آدھا بچا لیا خود کو. واہ 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 واہ. میں جو ہی گرنے لگا ہاتھ کر لیے پیچھے، میں آدھا گر گیا آدھا بچا لیا خود کو. میں اپنے ہاتھ میں آتا نہیں تھا مدت سے، میں اپنے ہاتھ میں آتا نہیں تھا مدت سے، کہیں سے ڈھونڈ کے ایک روز جا لیا خود کو. واہ 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 واہ. ڈھونڈ کے ایک روز جا لیا خود کو. یہ ڈھیر راہ کا پہلے وجود تھا میرا. واہ واہ واہ. یہ ڈھیر راہ کا پہلے وجود تھا میرا، تجھے خبر نہ ہوئی اور چلا لیا. واہ 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 واہ. اور یقین ہو گیا دیکھا نہیں کسی نے تو. ہاں یہ سنیے. یقین ہو گیا دیکھا نہیں کسی نے تو، نظر بچا کے زمین سے اٹھا لیا خود. واہ 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 واہ. اور جلا کے چھوڑ گیا طاق میں مجھے شاہد. جلا کے چھوڑ گیا، جلا کے چھوڑ گیا طاق میں مجھے شاہد، اور انتظار میں میں نے بجھا لیا خود. واہ 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 واہ. نہ چاہتے ہوئے آخر منا لیا. واہ 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 واہ. میں اٹھ کے جانے لگا تو بٹھا لیا. جی معزز ناظرین، غزل سماعت فرما رہے تھے آپ ڈاکٹر شاہد اشرف کی، اور ان کے اشعار پر توجہ دیجیے. ہمارے عہد کی عکاسی جا بجا ان کے شعروں میں ملتی ہے. اپنے دکھ درد کو ساتھ نبھاتے ہوئے اپنے معاشرے کی عکاسی کو سامنے پیش کرتے ہیں. ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا بیچ میں آپ نے، تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا. کبھی ملے ہی نہیں خود سے عمر بیت چلی، نہ جانے کس کی اجازت سے دور رہتے ہیں. کئی دفعہ ہم خود سے بچھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی تو وقت ملا دیتا ہے اپنی ذات سے بھی اپنے آپ سے بھی. تو بہت پیاری عکاسی کی ہے آپ نے. مختلف مشاہدات ہیں زندگی کے، ظاہر ہے اپنے ذات کے مشاہدات ہوتے ہیں، معاشرے کے ساتھ انٹر لنک کرتا ہے بندہ، پھر پیش کرتا ہے. تو ڈاکٹر شاہد اشرف اپنے سننے والوں کو بتائیے کہ حلقہ ارباب ذوق سے ہماری جڑت جو ہے وہ بڑی پرانی ہے. کون سے سال میں حلقہ ارباب ذوق کے آپ ممبر بنے؟ 85-86 میں حلقے میں آیا. ان دنوں انٹر کالج میں پڑھتا. ہم آ گئے تھے، وہ ممبرشپ نہیں ملی تھی، ہم کتاب سے اٹھانے والوں میں سے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے رشید مصباح صاحب تھے، میں ان کا جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں. تو بہرحال مجھے تو ممبرشپ ملی 88 میں. آپ مجھے بھی 88 میں ملی. اچھا اچھا 88 میں. ہاں لیکن اچھا ان دنوں آپ نے سننے والوں کو بتائیے کتنا مشکل تھا وہ حلقے کی ممبرشپ حاصل کرنا بڑا مشکل ہوا. اور اس کے لیے اگرچہ آپ نے تخلیقات پیش کر دی ہیں، اس کے باوجود ممبرشپ نہیں دی جاتی تھی کہ جب تک جینوئن ادیب نہیں ہوتا، پختہ شاعر نہیں ہوتا، ممبرشپ نہیں دی. تو حلقے کا ایک وقار بھی تھا. حلقہ اصل میں ایک ایسا سمندر ہے کہ جہاں سارے دریا کے گرتے ہیں. جتنی شہر کی تنظیمیں ہیں یا ادبی لوگ ہیں، ان کا جو نمائندہ ہے نا پلیٹ فارم، وہ حلقہ ہی ہے. تو ان دنوں کیری ہوم میں اجلاس ہوتے تھے. وہ زمین، یہ بات کر رہے ہیں آپ 1985 کی. ہاں 85.
تو وہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ کیری ہوم ایک بیسمنٹ میں تھا ہوٹل، آج کل نہیں ہے، مگر ہم حلقہ ارباب ذوق لال پور کے اجلاس وہاں اٹینڈ کرنے جایا کرتے تھے. ہاں، پھر حلقے کے اجلاس وہاں سے میزبان ہوٹل میں منتقل ہوئے اور بڑی دیر تک ہوئے. حمید شاکر کو ایک کریڈٹ چاہتا ہے جی، اور وہ یہ کہ وہ 8-10 سال تک حلقے کا سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری رہا، اور اس دوران میں اس نے جو ہے نا وہ پروگراموں کا انعقاد کیا اور بڑی اس کی گہری وابستگی. اب تو شاید 10 سالوں سے وہ حلقے سے کٹ آف ہے باوجود اپنی مصروفیت، لیکن وہ ایک دور تھا. وہ صحافی زیادہ ہو گئے اور شاعر کم ہو گئے، لیکن وہ بہرحال یہ اس کا کریڈٹ نہیں، بہت کریڈٹ ہے، بلکہ میں دونوں کو کریڈٹ دوں گا. ایک نئے سیکرٹری سے کا اس کے ساتھ تعارف ہوا تو اس نے بتایا میرا نام حمید شاکر ہے، تو تم مجھے جانتے ہو. تو نیا حلقے کا سیکرٹری تھا، اس نے کہا کہ میرے علم میں نہیں. اب یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا گیپ ہے. ایک شخص جو 10 سال تک حلقے کا سیکرٹری رہا ہے، ہمارا ایک نیا جو عہدیدار ہے وہ اس سے واقف نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو روایت کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں وہ باوجود حلقے سے دور ہو گئے ہیں، یا پھر حلقے میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ آنا گوارہ نہیں کرتے. تو حلقے نے ہماری بڑی تربیت کی. میں انتہائی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر میں حلقے میں نہ ہوتا تو شاید PhD بھی نہ ہوتا. ہمیں نئی کتب پڑھنے کا موقع ملا، نئے لوگوں سے متعارف ہوئے، نئے رجحانات کی خبر ہوئی، اور اس طرح بتدریج ہمارے علمی ادبی جو ہے نا وہ کام بڑھتا چلا گیا. تو حلقے نے آپ کی میری، ہم ایک ہی عہد میں آئے، اور یقین جانیے کہ حلقے کا یہ بڑا احسان. ہمیں بولنے کا ہنر دیا، بات کرنے کا سلیقہ دیا، لفظ کو ترتیب دینے اور خیال کو باندھنے کا ہنر بھی ہمیں حلقے کی وجہ سے حاصل ہوا. ورنہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے، وہ وہیں کہیں رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کے ارتقائی عمل جو ہے وہ انجام نہیں پایا. مجھے اتنا یاد ہے کہ آسن زید صاحب بانی سیکرٹری تھے، تو ہمارے گھر میں حلقہ ارباب ذوق لال پور کا اس طرح ذکر ہوتا تھا کہ جیسے یہ ایک ہے تو آفاقی تنظیم ہے، ادبی آفاقی تنظیم، مگر بہت محبت سے اس کا نام لیا جاتا. وہ حالانکہ ہمارے گھر میں کوئی ادبی ماحول نہیں تھا. میرے پھوپھا جان تھے، وہ آتے تھے، وہ اس کا ذکر کرتے تھے ہر جمعے کے جمعے یا ہفتے کو اتوار کو چکر لگانا. پھر جب ہم ہوئے ہیں ذرا سر نکالنا ہے باہر، تو وہ حلقہ ارباب ذوق کو دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ. اچھا، میں یہ بتا دوں کہ یہ اس دور کے جو بڑے 5-7 نام تھے، جس میں افضل حسن رنداوا، عبید ابو ظہری، حسن زیدی، ریاض مجید یا اور انور محمود خالد صاحب بھی. اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ نفیس اور مشفق آدمی تھے وہ حسن زیدی صاحب. اچھا، وہ بڑی حوصلہ بڑھاتے تھے اور نہ گائیڈ کرتے تھے، اور چونکہ مدرس تھے، گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہمارا قرب زیادہ رہتا تھا. آپ کو کوئی شعر یاد ہو حسن زیدی صاحب؟ حسن زیدی صاحب کے شعر تو مجھے یاد ہیں. وہ بڑا معروف شعر تھا کہ اب میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن اگر آپ یاد دلائیں تو مجھے فوراً یاد. دل کا دروازہ کھلا رکھا ہے احسن ہم نے، شوق سے لوٹ کے آ جائے جو آنا چاہے. پھر وہ اب ذکر آ ہی گیا تو 2-3 آپ اجازت دیں تو. جی جی، نعت ان کی بہت پیاری تھی. وہ بھی، اور وہ ہاں جی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کوئی موتی ہے سمندر سے نکلنے والی، آنے والی ہے کوئی بات صبح پر دل کی، کوئی موتی ہے سمندر سے نکلنے والا، بڑے اچھے شاعر. خوش پیڑوں سے نکلنے لگی شاخیں احسن، خواب ہے پیکر محسوس میں ڈھلنے والا. تو حسن زیدی ایک میرے استاد بھی تھے، میرے پھوپھا جان بھی تھے، اور مجھے حاجی و اکبر کا پرچہ پڑھاتے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ میں کبھی کبھی یہ باتیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں بعد میں. آپ نے ہادی کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ نہایت حلیم مزاج تھا، نہایت. میں جب کھنکتے ہوئے لہجے کو، حسن زیدی صاحب کے لہجے کو سنتا ہوں، جب ان کے لکھت پڑھتا ہوں، تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر لہجہ جو ہے مولانا الطاف سے حاصل ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ
جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں یا جن کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اگر تعدیر کرتے ہیں یا پھر ایک ہی سبجیکٹ کو تعدیر پڑھاتے ہیں تو اس سبجیکٹ کا اثر یا رنگ آپ کی شخصیت پہ غالباً پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی زیدی صاحب جو ہیں بڑے حلیم طبع انسان بالکل دکھائی دیتے ہیں. ڈاکٹر شہادت صرف شاعری کے ساتھ ساتھ ہم نے علمی و ادبی تحقیقی اور تنقیدی کام بھی جاری و ساری رکھے. آپ کا MPhil کا تھیسس تھا مکتوبات احمد ندیم قاسمی. جی کیسا تجربہ رہا آپ کو احمد ندیم قاسمی کے وہ خطوط جو آغاز سے لے کر آخری دنوں تک آپ نے تحقیق کی، آپ نے اکٹھے کیے؟ جی اس تجربے کے بارے میں اپنے سننے والوں کو بتائیں. اصل میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے ایک خط مجھے لکھا تھا. میں نے انہیں خط لکھا اور میں اپنے پہلے شعری مجموعے کے لیے فلیپ کا خواہش مند تھا. تو وہ ان دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے. 5-6 ماہ بعد واپس آئے تو انہوں نے پھر مجھے جواب دیا کہ اب تو آپ کا مجموعہ شائع ہو چکا ہوگا. تو وہ خط تھا کہ میں نے نظمیں غزلیں پڑھی ہیں، مجھے پسند آئی ہیں، آپ اچھا لکھتے ہیں، اس طرح کا کچھ. MPhil کے دنوں میں جب ٹاپک تلاش کر رہے تھے تو گیان چاند آپ کو پتہ ہے ٹاپک کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ورڈ تلاش کرنے والا مرحلہ ہے. تو یہ خط زیر بحث آیا اس وقت کہ انہوں نے مجھے لکھا تھا. تو اس پہ پھر دوستوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس پہ کام کریں. پھر میں نے 486 خط ان کے اکٹھے کیے. پاکستان میں صرف میرے پاس ہی تھے ان کا اتنا بڑا سرمایہ جو ہے، کتابوں سے، رسالوں سے، لوگوں سے خطوط لکھ کے منگوائے، دستی جمع کیے. اس میں بڑے عام اور معتبر لوگوں کے خطوط شامل ہیں. مسعود مفتی کے ہیں، افتخار عارف کے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر انوار احمد کے ہیں. تو بڑے اپنا بھی بیچ میں شامل کیا. ظاہرہ وہ واہ واہ. لالپوری خطوط جلیل علی صاحب کے کتنے، خطوط لالپوری ہیں. خطوط کتنے بیچ میں؟ لائبریری ہیں اس میں کچھ لوگوں کے. اچھا 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 اچھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. ڈاکٹر شہادت شریف، آج خط کا دور بالکل ختم ہوتا ہوا، مرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ مکتوب نگاری جو ہے، جو اثاثہ ہوا کرتا تھا، ہمارے بزرگوں کی لکھتیں ہمارے پاس محفوظ ہوتی تھیں، جہاں تہذیب کو ہم تاریخ کا حصہ بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آج بالکل یہ تہذیب اور تاریخ مرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ خط نصف ملاقات کہلاتا ہے، آدھی ملاقات. اور مرزا غالب کے خطوط جو ہیں اس سے اس کو ایک ادبی جہت یا حیثیت عطا ہوئی. اگرچہ خط تو پہلے بھی لکھے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، ہجر میں جو ہیں وہ غسل کے مزے میں. تو یہ خطوط جو تھے اس اعتبار سے اہم تھے کہ انہوں نے اردو زبان کو مسجع، مکفّہ، بھاری بھرکم الفاظ و ترکیب سے نکال کے سادہ اور آسان صورت میں ڈالا ہے. یہ بہت بڑا احسان غالب کا، اور یہ خطوط کے ذریعے سے انجام پایا. تو پھر بہت سے لوگوں نے خطوط لکھے اور یہ روایت آگے بڑھی. روایت تو ویسے یہ یونان سے چلی ہے، اور اس میں افلاطون کے اور خطوط کے حوالے سے ان کے خطوط موجود ہیں. اور بعد میں پھر یہ روایت انگلش میں آئی ہے، اور انگلش میں بہت سے اور ادبا کے خطوط موجود ہیں. بعد میں پھر آپ نے جب اس کا پہلا چیپٹر لکھا تو اس میں تاریخ بھی تھوڑی سی سمجھ کی آپ نے، جو ہے نا اس میں حذیفہ سسم کے خطوط کے بعد حوالے سے. میں پھر میں نے ڈسکس کیا نا، پھر یونان کی، پھر انگلش تاریخ، پھر عرب تاریخ، پھر بعد میں اردو تاریخ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خطوط میرے پاس کتاب موجود ہے، میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے. ہاں. وہ کس کی ہے بنا کتاب؟ یہ تو یاد نہیں اس وقت مجھے، لیکن وہ میری کتاب مرتب تھی انہوں نے ظاہر. تو وہ اس میں میرا خیال ہے کہ 200 سے زائد خطوط ہیں شاید، جو آپ نے صحابہ کو لکھے، بادشاہوں کو لکھے. بعد میں صحابہ کے خطوط بھی ہیں، حضرت علی کے خطوط، حضرت فاروق. اچھا، یہ بھی کام ہو چکا ہے. ہاں، اس پہ خطوط ان کے موجود ہیں سارے، اگرچہ وہ ہمارے عام طور پہ مطالعے میں نہیں آتے، لیکن صحابہ کے خطوط جو انہوں نے اس دور میں لکھے وہ بھی موجود ہیں. بعد میں پھر اردو روایت آئی، اور یہاں پہ پھر میرا خیال ہے خطوط کی 300-400 کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں، کیونکہ کم و بیش جو ہے نا 250-300 کتابوں کا تو ذکر میں نے اپنے تھیسس میں کیا ہے.
صرف خطوط پر، جو خطوط پر کتابیں، جو مختلف مجموعے ہیں نا لوگوں نے خطوط کے لکھے ہیں، ان کے بارے میں جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں، تو وہ بڑی اہم کتابیں ہیں. تو اصل میں کچھ سال پہلے میں نے ایک خبر پڑھی کہ محکمہ ڈاک کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار شائع ہوا اور اس میں لوگوں سے اپیل کی گئی کہ ایک دوسرے کو خط لکھا کریں. واہ واہ واہ. اب دیکھیے کہ محکمہ ڈاک بھی جان گیا ہے کہ لوگ اب خط نہیں لکھتے، ہم بھی خط نہیں لکھتے ہیں. دیکھیے نا ایک کلک پہ وہ میسج فوری پہنچتا ہے آپ کا. ہاں ایک کلک پہ تو خط نے تو 4-5 دن لگانے ہیں، 2 دن لگانے ہیں. اب ہم ڈاکومنٹس تو بھیجتے ہیں یا کتب بھیجتے ہیں بائی ڈاک، لیکن ہم خط نہیں لکھتے ہیں. تو خط کی اہمیت اب وہ نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ادبی روایت کا، تہذیب کا ایک بڑا ہی اہم دور ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح غالب کے جو خطوط ہیں اپنے عہد کی 1857 کے دنوں کی عکاسی کرتے ہیں، آج ہم اگر یہ نہیں ہے کہ بالکل خط لکھا جانا بالکل بند ہو گیا، آج کے خط بھی تو عکاسی کر رہے ہوں گے نا اپنے ماحول کی، اپنے عہد کی. اس میں میرا خیال ہے کہ جو خط ہے نا وہ ای میل کا درجہ حاصل کر گیا ہے، کیونکہ اب مختلف لوگوں کو ہم خط نہیں لکھتے، ای میل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اگر وہ ای میل محفوظ کی جا سکتی ہے تو اس کو ہارڈ شکل دی جائے تو شاید مختلف جو پچھلے ہیں کہ 2-4 دہائیوں کی تاریخ جو ہے وہ بھی خطوط کے ذریعے سے یا خطوط کے آئینے میں دیکھی جا سکتی ہے. لیکن خط کم پڑ گیا ہے، اور 1% بھی نہیں، یعنی 1% بھی نہیں کہ خط لکھا جائے. خط بھی کم پڑ گیا ہے. آج کا رمضان کا مہینہ ہے، عید کارڈ 10ویں روزے کے بعد بازار میں بکنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے عید کارڈ خریدتے تھے اور وہ بھیجتے تھے، اور یہ ایک بڑی مستحکم روایت تھی. اب یہ واٹس ایپ جو ہے، اب یہ نیا ٹرینڈ، خود ہم کمپوز کرتے ہیں، خود کارڈ بناتے ہیں اور پھر اور سینڈ کر دیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی تھا نا کہ آپ پھر چیدہ لوگوں کو عید کارڈ بھیج سکتے تھے. ظاہر وہ خریدنا پڑتا تھا تو 2 4 5 7 جو بہت خاص بندے ہیں ان کو یہ اب ہم اجتماعی کارڈ بھی بھیج سکتے ہیں. ہاں جی، اب ہم ایک کلک پہ جو ہے نا وہ سینکڑوں لوگوں کو کارڈ بھیج سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ظاہر زمانہ بدلتا ہے، اور ہر زمانے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہیں. تو اس زمانے کے ساتھ ہی ہمیں چلنا اور رہنا ہے، اور اگر ہم اس سے پہلو تہی اختیار کریں یا زمانے کے ساتھ چلنے سے انکار کریں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بنیادی طور پر شاعر ہیں، نظم لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں،